اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جامع ازہر میں خلافت کانفرنس بلائی گئی تھی، جسے انگریزوں نے احیاء خلافت کے سدباب کے لیے سبوتاژ کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کرنے والے شریف مکہ حسین بن علی نے جب اپنے لیے خلیفہ کا لقب استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کے آقا برطانیہ نے اسے انتباہ کیا کہ نہیں، خلیفہ نہیں، تم صرف کنگ یعنی بادشاہ ہوں گے۔ یوں برطانوی کٹپتلی حسین بن علی نے بادشاہ کہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ شریف مکہ کے بعد شاہ عبدالعزیز نے بھی برطانوی سامراج کی ناراضگی سے بچنے کی وجہ سے خلافت کے بجائے بادشاہت پر اکتفا کیا، اور یوں 653 عیسوی سے چلی آنے والی خلافت عثمانیہ 1924 عیسوی میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ لفظ خلافت مغرب پر کیوں کوہ گرا بن کر گرتا ہے؟ اس میں پوشیدہ آخر کیا ہے جس نے عالم مغرب کو اس سے دشمنی، بغض اور نفرت پر آمادہ کیا؟ اگر اس سوال کا حل ہم اپنے ماضی میں تلاش کرنا چاہیں تو جواب ملتا ہے کہ جب خلافت زندہ تھی تو مسلمان حاکم تھے اور مغرب محکوم تھا۔ جب خلافت زندہ تھی تو مسلمان فاتح بن کر عزت سے جی رہے تھے۔ جب خلافت زندہ تھی تو اسلامی سلطنت کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ 2,30,00,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، جس میں یورپ کا 35,43,662 مربع کلومیٹر علاقہ، ایشیا کا 57,29,285 مربع کلومیٹر علاقہ اور افریقہ کا 1,37,27,464 مربع کلومیٹر علاقہ شامل تھا۔ ناظرین کرام، مشرق میں انڈونیشیا، مغرب میں مراکش، جنوب میں نائجیریا، چاڈ اور کینیا، اور شمال میں یورپ کے اندر یونان، مقدونیہ، البانیہ، کوسوو، مونٹینیگرو، سربیا، بوسنیا، کروشیا، رومانیہ، بلغاریہ، یوکرین اور ایشیا میں عراق اور ارمینیا وسیع عثمانی خلافت کی سرحدیں تھی۔ ایران کی صفوی سلطنت، ہندوستان کی مغل بادشاہت اور سمرقند و بخارا اور خوارزم کی ریاستوں کے علاوہ پوری امت مسلمہ ایک خلیفہ کے ایک پرچم کے تحت جمع تھے۔ جب خلافت زندہ تھی تو دنیا بھر میں اسلام کا وقار اور دبدبہ قائم تھا، حتیٰ کہ ملکہ الزبتھ عثمانی خلیفہ کو شکریہ کے خطوط لکھا کرتی تھی۔ دنیا بھر کے حکمران اور بادشاہ عثمانی خلیفہ کا دم بھرتے تھے۔ جب خلافت زندہ تھی تو بحیرہ روم بلا شرکت و غیر مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جس نے عیسائی دنیا اور یورپ کو سمندر سے بے دخل کر دیا تھا۔ عیسائی طاقتوں کی بحری نقل و حرکت صرف ساحلوں تک محدود ہو گئی تھی۔ مکمل 3 صدیوں تک مغرب سمندری رابطوں سے محروم رہا۔ محترم ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ صلیبی عہد میں مصر اور شام پر عیسائی قبضہ اسی بحیرہ روم کے طفیل ہی ممکن ہوا تھا، جس سے عثمانیوں کے ہاتھوں انہیں محروم ہونا پڑا۔ اور جب خلافت زندہ تھی تو اسلام کے عروج کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف 15ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اگر اسپین پر واپس قبضہ کیا تو دوسری طرف اس کی جگہ اس سے کہیں بڑا رقبہ مشرقی یورپ سے نکل کر عثمانیوں کے پاس آ چکا تھا۔ اسی طرح تقریباً 1000 سال تک مغربی معاشرہ مسلم دنیا سے محصور ہی رہا، جس میں مغرب شدید سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی دباؤ کا شکار رہا۔ بحیرہ روم کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پوری دنیا سے یورپ کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ ہنری لکھتے ہیں کہ مغرب بنیادی طور پر ایک تجارتی معاشرہ تھا، لیکن بحیرہ روم کے زوال نے اسے شدید نقصان پہنچا دیا۔ تجارت کے خاتمے کے باعث مغرب کے لیے سیاسی ادارے قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فوج، سینٹ، عدلیہ، سول سروسز، تعمیرات اور بلدیہ غرض ہر ادارہ تحلیل ہو گیا تھا۔ اور جب خلافت زندہ تھی تو اہل یورپ اس قدر انتشار کا شکار ہو گئے تھے کہ چوتھی صلیبی جنگ بجائے مسلمانوں کے خود مشرقی مسیحی دنیا سے لڑی گئی۔ اور جب خلافت زندہ تھی تو دنیائے عیسائیت میں
اسلام کے اثرات اس قدر پھیل چکے تھے کہ عام افراد سے لے کر پادریوں تک اسلامی فکر، اسلامی عقائد، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت سے مرعوب اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لوگ مسلمانوں کی چیزیں اور ان کا رہن سہن اپنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سسلی کے نارمن حکمران فریڈرک ثانی نے مسلم اثرات کے سبب ہمیشہ پوپ سے ٹکر لی۔ فرانس کے ہنری نے پوپ کے خلاف کئی بار اقدام کیا۔ یورپ میں کلیسا کے خلاف بارہا بے چینی پھیلی۔ عوام کلیسا سے دور رہنے لگے۔ پائٹزم کے نام سے ایک تحریک اٹھی جن کا نعرہ تھا کہ کلیسا کے بجائے آپ کا گھر آپ کی عبادت کا مرکز ہے۔ حتیٰ کہ سی ایف گبن لکھتے ہیں کہ جنگ تورس میں اگر مسلمان جیت جاتے تو شاید آکسفورڈ کی درسگاہوں میں قرآن و حدیث کا درس جاری ہوتا، اور جب خلافت زندہ تھی تو عیسائیوں کے بنیادی عقیدے تسلیت میں مسلمانوں کے توحیدی عقیدہ نے تزلزل برپا کیا تھا۔ لاکھوں عیسائی عقیدے تسلیت پر معترض بن کر سامنے آئے، حتیٰ کہ 13ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں میں ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آ گیا جو تسلیت کا بالکل منکر تھا۔ ان کے عقیدے میں وحدت الوجود کی آمیزش واضح جھلکتی تھی۔ ایک اور فرقہ ارس کے نام سے پیدا ہوا۔ ان کے مطابق نااہل پادریوں سے کوئی مقدس کام نہیں لیا جا سکتا، چرچ سوائے پتھر کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں، صلیب انسانی ہاتھوں کی صنعت کے علاوہ اور کیا ہے۔ ان عقائد نے عیسائیت میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یہ اسلام کے اثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ کلیسا کے خلاف تحریکوں میں شدت پیدا ہوئی۔ مذہبی اصلاحات کے مطالبے ہونے لگے۔ کالون اور لوتھر نے سرے سے پوپ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ آسمانی صحائف میں تحریف قبول کیا گیا۔ تحریک اصلاح میں اسلامی عقائد کی چھاپ پوری طرح واضح تھی، اور جب خلافت زندہ تھی تو عربی زبان بھی زندہ تھی۔ مسلم فاتحین جہاں جہاں جاتے عربی وہاں کی زبان بن جاتی۔ مقامی زبانوں پر عربی کے اثرات کا مشاہدہ آج تک کیا جا سکتا ہے۔ سیریائی، یونانی اور لاطینی زبانیں عیسائیت کی علمی اور مذہبی زبانیں تھیں۔ جب تک یہ زبانیں رائج رہی وہاں کی ثقافت عیسائیت کے رنگ میں رنگی رہی۔ تمام علوم ان زبانوں میں ہونے کی وجہ سے عیسائیت کے اثرات سے ڈھکے ہوئے تھے۔ خلافت کے غلبے کے بعد عربی زبان نے ان زبانوں کی جگہ لی، جس کی وجہ سے علم کے تمام شعبوں سے عیسائیت کی اجارہ داری ختم ہوئی۔ زبان کی تبدیلی نے وہاں کی ثقافت بدل ڈالی اور وہاں اسلامی اثرات غیر شعوری طور پر پھیلنے لگے۔ کلیسا اس صورتحال سے خاصی پریشان تھی۔ عہد وسطیٰ کے ایک پرجوش ہسپانوی عیسائی لکھتے ہیں، صدمہ تو یہ ہے کہ عیسائی خود اپنی زبان سے نابلد ہو گئے ہیں۔ مشکل سے 1000 میں سے ایک ملے گا جو معمولی لاطینی میں اپنے کسی دوست کو خط بھی لکھ سکے، لیکن عربی کی بات ہو تو بے شمار ایسے ہیں جو اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہایت بلند پایہ انداز میں کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے اشعار بھی کہہ لیتے ہیں جو صحت اور اسلوب میں خود عربوں کے اشعار سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور جب خلافت زندہ تھی تو اسلامی ثقافت یورپ میں فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مغرب سے تاجر، سیاح اور علماء و طلباء ہسپانیہ اور سسلی کا رخ کرتے اور واپسی میں یہاں کی تہذیب و ثقافت اپنے ساتھ لے جاتے۔ ناظرین کرام، آج بھی لاطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں ہزاروں الفاظ عربی کے موجود ہیں۔ ریاضی، جیومیٹری سے لے کر میڈیکل و فارسی تک، اور فن و تعمیر و اسلحہ سازی سے لے کر سائنس تک اکثر علوم و فنون کے بنیادی اصطلاحات عربی زبان سے ماخوذ ہیں، جو در حقیقت مسلمانوں ہی کے تخلیق کردہ تھے۔ ناظرین گرامی، یہ سب اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ علم و ادب کے میدانوں میں بھی مسلم ثقافت نے مغرب کو پوری طرح متاثر کیا تھا۔ ایک ہسپانوی مورخ کا سترو کاسٹرو نے لکھا ہے کہ عورت کے نقاب سے لے کر فرش و قالین پر نشست کے آداب تک، شہ سواری کی شائستہ روایات سے لے کر مہمان نوازی اور اپنے گھر کو مہمان کے حوالے کر دینے تک، خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانے تک، انکار کی صورت میں معذرت کے آداب، یہاں تک کہ مسلم لباس خصوصاً زنانہ لباس سے شدید رغبت، یہ سب وہ طور و طریقے ہیں
جو بلا شک و شبہ اسلامی ثقافت سے اخذ کیے گئے تھے اور ہسپانوی عیسائیوں میں مسلمانوں کے بعد عرصے تک قائم رہے۔ اور جب خلافت زندہ تھی تو اسلامی فوج کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طاقتور بحریہ سے عثمانی فوج نے ٹیکس یعنی جزیہ وصول کیا۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا واحد ٹیکس ہے جو اس نے مغلوب ہو کر کسی ملک کو دیا ہو۔ کریمیا کے والی کے ہمراہ عثمانی فوج جب 1571 عیسوی کو روس پر حملہ آور ہوئی تو کم ہی عرصے میں روسی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 24 مئی 1571 کو عثمانی فوجیں ماسکو میں داخل ہوئی۔ اس لڑائی میں 8000 روسی فوجی مارے گئے اور 15000 قیدی بنا لیے گئے۔ 1572 عیسوی میں روس پر دوسرا حملہ ہوا، جس کے بعد روس نے سالانہ 60,000 طلائی لیرے خراج دینا قبول کیا۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کا یہ سنہری دور صدیوں کی کامیابی اور شادمانی دیکھنے کے بعد 3 مارچ 1924 عیسوی کو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد سے امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی تاریخ کا سب سے برا وقت گزر رہا ہے۔ ترک ناداں کی نادانی کے بعد آج یہ منتظر ہے ایک ترک دانا کی جو زمام اقتدار ہاتھ میں لے اور ہم پر ہمارا ماضی واپس لوٹا دے۔ محترم ناظرین، ہماری کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو خود بھی لائک کیجیے اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔